الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں۔ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ الفاظ آئے تھے جن کو آج کے سبق میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ رغبت، رہبت اور خشوع، یہ تین الفاظ ہیں اور یہ تینوں الفاظ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں۔ ان تینوں الفاظ میں عبادت شامل ہے۔ رغبت کا معنی اللہ رب العالمین سے رغبت رکھنا، اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہونا، اللہ رب العالمین سے امید باندھنا۔ رغبت، توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہونا، متوجہ ہونا رب العالمین کی طرف، دلچسپی لینا رب العالمین کی نعمتوں میں، رب العالمین کی عبادت میں، اس کی رزاقیت میں، اس کی کاریگری میں، اس کی قدرت میں، اس سے محبت پیدا کرنا، اس سے جو رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط بنانا۔ اور دوسرا لفظ ہے رہبت، ڈرنا، رب العالمین ہی سے ڈرنا ہمیشہ۔ اور ایک مومن اپنی زندگی کو امید اور ڈر کے درمیان میں گزارتا ہے۔ ایک طرف اسے ہر معاملے میں یہ ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ ہو جائے، لیکن دوسری جانب ایک مومن اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا مانگتا ہے اور امید باندھتا ہے رب العالمین سے کہ انشاءاللہ رب العالمین مجھے معاف فرما دے گا۔ رب العالمین سے مکمل آرزویں اس کی بندھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ڈر بھی ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی امید اور ڈر کے بیچ میں گزرتی ہے، خوشحال زندگی گزارتا ہے وہ، اور حقیقی زندگی کی تلاش میں وہ اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں یسارعون، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، رغبا و رہبا، رغبت بھی رکھتے ہیں اور دلچسپی بھی لیتے ہیں، اور رہبا، اور ڈرتے بھی ہیں رب العالمین سے کہیں اس کام میں کوتاہی نہ ہو جائے، سستی نہ ہو جائے، غفلت نہ ہو جائے، اور رب العالمین کے یہاں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ رغبا و رہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور رب العالمین کی طرف جھکے جاتے ہیں، گڑگڑاہٹ میں، انکساری میں، عاجزی میں، تواضع ان کے اندر ہوتا ہے، ہٹ دھرمی نہیں ہوتی، ضد نہیں ہوتی ہے، اور ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور رب العالمین نے فرمایا ہمارے آگے وہ جھکے ہوئے تھے۔ یہ انداز ان کا تھا، یعنی صحابہ اکرام کا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ الانبیاء، سورۃ نمبر 21، آیت نمبر 90۔ اس ایک ہی آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے اپنی عبادت کے جو تین الفاظ ہیں، جو عبادت کے لیے خاص ہیں، جو رب العالمین کے لیے خاص ہیں، ان تینوں الفاظ کا ذکر کر دیا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی آپ کے سبق میں ان تینوں الفاظ کا ذکر کر دیا ہے، رغبت، رہبت اور خشوع۔ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں اپنے آپ سے امید باندھنے کی، امید رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے آپ ہی سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری، تواضع، گڑگڑاہٹ، سب اپنے سامنے ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔